کیا واقعی علی بے سردار کی شہادت ولاد کے سپاہیوں کے ہاتھوں ہوئی تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ میخائیل اوغلو علی بے عثمانی سلطنت کے مشہور ترین اکنجی گھڑسوار دستوں کے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ مشہور عثمانی جنگجو خاندان میخائیل اوغلو سے تعلق رکھتے تھے، جس کی بنیاد کوسے میخال نے رکھی تھی۔ علی بے کی پیدائش غالباً 15ویں صدی کے آغاز میں بلقان کے علاقے میں ہوئی۔ وہ بچپن ہی سے سرحدی جنگوں، گھڑسوار، تیراندازی اور اچانک حملوں کے ماحول میں پلے بڑھے۔ عثمانی سرحدی علاقوں میں زندگی مسلسل جنگوں اور چھاپہ مار کاروائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے علی بے کم عمری میں ہی ایک سخت، بہادر اور تجربے کار جنگجو بن گئے۔ بعد میں وہ عثمانی اکنجیوں کے سردار بنے، جو ریاست کے تیز رفتار گھڑسوار دستے تھے اور دشمن کے علاقوں میں اچانک حملوں، جاسوسی، خوف پھیلانے اور راستے صاف کرنے کے لیے مشہور تھے۔ سلطان محمد فاتح کے دور میں علی بے کی شہرت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ وہ عثمانی سلطنت کے یورپی محاذوں پر سرگرم رہے اور ہنگری، سربیا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے علاقوں میں انہوں نے متعدد حملوں کی قیادت کی۔ علی بے صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ انتہائی خطرناک سرحدی کمانڈر مانے جاتے تھے۔ ان کے اکنجی دستے اس قدر برق رفتاری کے ساتھ حملہ کرتے تھے کہ یورپ میں عثمانی اکنجیوں کا خوف پھیل گیا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق وہ دشمن کے علاقوں میں گہرائی تک داخل ہو جاتے، قلعوں کے راستے بند کرتے، سپلائی لائنیں تباہ کرتے اور پھر تیزی کے ساتھ واپس نکل جاتے تھے۔ ان کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان محمد فاتح ان پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ 1462 عیسوی میں جب ولاچیا کے حکمران ولاد تیپش نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی اور عثمانی علاقوں پر حملے کیے تو تب سلطان فاتح نے ولاچیا پر بڑی فوجی مہم شروع کی۔ اسی مشہور مہم میں تارگویسے کی کاروائیاں شامل تھیں۔ علی بے اس مہم میں عثمانی فوج کے اہم اکنجی کمانڈروں میں شامل تھے۔ عثمانی افواج نے دریائے ڈینیوب عبور کیا اور ولاچیا کے اندر پیش قدمی شروع کی، جبکہ ولاد تیپش مسلسل گوریلا حملے کرتا رہا۔ علی بے اور دوسرے اکنجی سردار دشمن کے راستے کاٹنے، دیہات اور دفاعی مورچوں پر حملہ کرنے اور ولاچین فوج کو کمزور کرنے میں مصروف تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق تارگویسے کی مہم میں عثمانی افواج کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر ولاد کے مشہور رات کے حملے میں، جہاں اس نے اچانک عثمانی کیمپ پر حملہ کیا تاکہ سلطان فاتح کو قتل کر سکے۔ اس پوری مہم کے دوران علی بے ہر اول دستوں میں شامل رہے اور اکنجیوں نے ولاچیا کی افواج پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔ تارگویسے کی مہم کے بعد بھی علی بے نے عثمانی سرحدی جنگوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے ہنگری اور ٹرانسلوانیا کے علاقوں پر کئی کامیاب حملے کیے۔ ایک موقع پر انہوں نے ہنگری کے مشہور سپہ سالار مائیکل سلاگی کو گرفتار کیا، جو ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ یہ کامیابی عثمانیوں کے لیے بہت بڑی سمجھی گئی، جس کے بعد سلطان نے علی بے کو مزید بڑے عہدے دیے۔ بعد میں وہ اسمینڈروف کے سنجک بے بھی مقرر ہوئے۔ عثمانی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور میں اکنجیوں نے یورپ کے دور دراز علاقوں تک حملے کیے اور عثمانی سرحدی طاقت اپنی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی تھی۔ علی بے زندگی کے آخری حصے تک عثمانی فوجی مہمات میں سرگرم تھے۔ یورپ میں ان کا نام خوف اور تیز رفتار حملوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق ان کی وفات تقریباً 1500 عیسوی میں موجودہ بلغاریہ کے شہر پلیون میں طبی طور پر ہوئی۔ عثمانی تاریخ میں آج بھی انہیں عثمانیوں کے عظیم ترین اکنجی سرداروں میں شمار کیا جاتا ہے۔